أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا پس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر بہتان باندھے او کذب بآیاتی یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب ان لوگوں کو پہنچے گا ان کا لکھا ہوا حصہ. فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اللہ نے نافرمائی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہنا جو آپ نے نافرمائی ہو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں. اور یا پھر اللہ کی آیات کو جھوٹا بتانا کہ جی یہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اللہ نے ان کے حصے میں جو رزق لکھا ہے، جو عمر لکھی ہے، جو خوشبختی یا بدبختی لکھی ہے، جو رنج یا راحت لکھی ہے، وہ انہیں مل کر رہے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافر پر بھی روزی بند نہیں کرتا، اور مشرک اور اللہ پر جھوٹ بولنے والے کو بھی دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا. لیکن اس دنیا کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، اس لیے اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کو بھی اور اپنے مخالفین کو بھی اس دنیا میں روزی دینا بند نہیں کیا، اور دنیا کے تمام وسائل ان کے لیے موجود ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی پوری کر لیں. حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو ان کی روحیں قبض کریں گے. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کفر کرنے والے تھے. فرمایا جب ہمارے فرشتے آ جائیں گے ان کی جان قبض کرنے کے لیے تو اس وقت وہ تنزیہ طور پر ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لوگ جنہیں تم مشکل کشا اور حاجت روا اور اولاد دینے والا اور روزی دینے والا سمجھتے تھے اور زندگی اور موت کا مالک سمجھتے تھے اور اللہ کے سوا ان کو دعاؤں میں پکارتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ یہ آیت کریمہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا کفر ہے، چاہے وہ بہت بڑی شخصیت ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کسی کو بھی اللہ کے سوا مشکل میں پکارنا یہ کفر ہے اور اللہ کے ساتھ انکار ہے، اور یہ بہت ہی بڑے عذاب کا باعث ہے. فرمایا کہ بتاؤ وہ کہاں ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. کہیں گے جی وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے، آج تو ان کا کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا اور نہ وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہیں. اس طرح وہ مرنے سے پہلے اپنے اوپر گواہی دے کر مریں گے کہ وہ کافر تھے اور اللہ کے نافرمان تھے.
قال ادخلوا فی فرمایا داخل ہو جاؤ ان جماعتوں کے ساتھ قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں من الجن والانس فی النار جنوں سے اور انسانوں میں سے آگ میں داخل ہو جاؤ یہاں فی امم میں فی ما کے معنی میں ہے یعنی تم ان امتوں کے ساتھ مل کر داخل ہو جاؤ جہنم میں جو تم سے پہلے گزر چکے جنات اور انسان۔ معلوم ہوا کہ جنات بھی جہنم میں جائیں گے اور جنات میں بھی دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے فرما بردار بھی اور اللہ کے نافرمان بھی، اور جو اللہ کے نافرمان انسان اور جن ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کلما دخلت امت جب بھی اس میں کوئی جماعت داخل ہوگی لعنت اختہا اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گے قال اخراہم لأولاہم بعد والی جماعت پہلے والی جماعت کے بارے میں کہے گی ربنا ہؤلاء اضلونا اے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا آتہم عذابا ضعفا من النار پس دے ان کو عذاب دگنا جہنم میں سے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی بعد والی جماعت جہنم میں داخل کی جائے گی تو اپنے سے پہلی جماعت کو لعنت کرے گی، یعنی دہریوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ حتی اذا ادارکوا اصل میں یہ ہے حتی اذا تدارکوا فیہا، تو تا کو حذف کر کے دال کو شد دی گئی، یعنی جب وہ سارے اس میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والے پہلوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ یہ ہماری گمراہی کا سبب ہے۔ قال لکل ضعف اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے بھی تو ان کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی اور غور و فکر نہیں کیا، اور اگر انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی تو اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا، اس لیے تم دونوں جرم میں برابر ہو، ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے۔ تو امام راضی تفسیر کبیر میں یہ لکھتے ہیں کہ چونکہ جہنم کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس لیے جہنم کا عذاب دگنا ہی دگنا ہے ہر ایک کے لیے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، اور فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ قال لكل ضعف اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون لیکن تم نہیں جانتے۔
وقالت اولاہم لأخراہم، اور کہیں گی ان کی پہلی جماعت پچھلی جماعتوں کے لیے، فما کان لکم علینا من فضل، تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں رہی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب اس چیز کے سبب جو تم بری کمائی کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے اوپر کیا فضیلت رہی، جیسے ہم گمراہ تھے ویسے تم بھی ہو گئے، اور جیسے ہم نے دوسروں کو گمراہ کیا ویسے تم نے بھی کیا، اب ہم سارے اسی میں ہیں، اسی میں عذاب چکھو اور اسی میں رہو۔ ترجمہ اکبر۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، پھر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا حصہ لکھا ہوا مل کر رہے گا، حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم، جو انہیں فوت کریں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ ہم سے کہیں گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یہ کہ وہ کافر لوگ تھے۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ فرمائے گا ان جماعتوں کے ساتھ مل کر تم داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس فی النار، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں داخل ہو جاؤ، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی اس میں کوئی جماعت داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، پیچھے والی جماعت پہلے والی جماعت کے بارے میں کہے گی، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، پس دے ان کو عذاب دگنا جہنم کی آگ سے، قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے، وقالت اولاہم لأخراہم، اور پہلے والی جماعت بعد والی جماعت سے کہے گی، فما کان لکم علینا من فضل،
فضل نہیں رہی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں رہی تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون العذاب بما کنتم تکسبون بس چکھو عذاب اس چیز کے سبب جو تم بری کمائی کرتے تھے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ